اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر اس کو نقل کیا، بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شام ارض الابدال، کہ بے شک جو شام ہے، شام کی سرزمین، یہ ابدالوں کی سرزمین ہے، اللہ کے ولیوں کی ابدالوں کی سرزمین ہے، یہاں کثرت سے رب ذوالجلال کے ولی رہتے ہیں۔ شام کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے۔ فرمایا بہم تسقونا وبہم تنصرونا علی اعدائکم، اور وہ اللہ کے ولی ایسے ہیں دنیا پہ موجود ہو پھر بھی وہ مدد کرتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اللہ انہیں تصرف کا اختیار دیتا ہے۔ بہم تسقونا، بارشیں نہ ہو رہی ہو تو یہ جو ابدال ہے، ولی ہے، ان کا وسیلہ دے کے رب سے مانگو، اللہ بارشیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہم تسقونا، ان کی وجہ سے تمہیں سیراب کیا جاتا ہے۔ وبہم تنصرون علی اعدائکم، اور ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بارشیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے تم پہ تمہاری مدد ہوتی ہے، تمہیں رب ذوالجلال دشمنوں پہ فتح دیتا ہے۔ فَيُدْفَعُ عَنْهُمْ الْبَلَاءُ وَالْغَرَقُ، اور انہی کی وجہ سے رب ذوالجلال تمہیں غرق نہیں کرتا، تمہیں غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ بلائیں تم پہ نازل ہوتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے وہ بلائیں تم تک نہیں پہنچتی، تم تک پہنچنے سے پہلے اللہ ان اولیاء کی وجہ سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یدفع عنہم، دور کی جاتی ہے تم سے کیا؟ البلاء والغرق، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور غرق جو ہے یعنی کسی کا غرق ہو جانا دریا میں، سمندر میں، فرمایا ان اولیاء کی وجہ سے نہ تم زمین میں دسائے جاتے ہو، نہ تمہیں غرق کیا جاتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے ولی ہیں، ابدال ہیں، بارشیں بھی ان کے سبب ہے، مدد بھی ان کے سبب ہے، اگرچہ یہ قبر کے مقیم بن جائیں لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے، قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اللہ انہیں تصرف کا اختیار عطا فرما دیتا ہے۔